اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ پچھلی آیات کے اندر جنگ احد کے بارے میں ذکر تھا۔ اس آیت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر جب تم نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا تو اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ جنگ احد کے اندر جب تم نے بے صبری اور اللہ پر توکل کو چھوڑ دیا اور نبی کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی، اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ گئی اور تم شکست کھا گئے۔ ایمان والوں کی جو مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب تک ایمان والے اللہ پر توکل کریں گے، اللہ کی حکم کی فرما برداری کرتے رہیں گے تو ان پر دنیا کی کوئی قوم غالب نہیں آ سکتی ہے، اور جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور ہار جائیں گے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، فلا غالب لکم، تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ فرمائے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ اور اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ جنگ بدر کے اندر ایمان والے جیت گئے اور کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس موقع پر جو مال غنیمت جمع ہوا تھا، کافروں کا جو مال تھا اس کو مسلمانوں نے جمع کیا، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال غنیمت میں تمام کے تمام جتنے بھی لوگ مجاہدین شریک ہوتے ہیں ان سب کا حق ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک سرخ چادر چوری ہو گئی، کسی نے چھپا دی۔ لوگوں میں باتیں ہونے لگی، نعوذ باللہ اس چادر کو نبی نے رکھ لیا ہوگا، یعنی نبی کے اوپر ایک چوری کا الزام، جبکہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ نبی نے چوری کی ہوگی، نبی نے چادر رکھ لی ہوگی، نبی نے چادر چھپا لی ہوگی، کتنا بڑا گناہ ہے، کیسی بری بات ہے۔ تو اللہ نے تنبیہ کی، فرمایا وما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ کیا کرے بھائی؟ خیانت کرے۔ خیانت نبی کر سکتا ہے کیا؟ کوئی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا ہے، ایسی باتیں کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ اس خیانت کو لے کر آئے گا۔ ایک تو ہے عام خیانت، آپ نے کسی کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوائی اور اس نے آپ کی چیز کو استعمال کر کے ضائع کر کے ختم کر دیا اور واپس دیا ہی نہیں، تو آپ ایک آدمی کا حق اس نے کھایا ہے، ایک آدمی کا یہ مجرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ قیامت کے دن اس کو ایک آدمی کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر مال غنیمت ہے، مال غنیمت میں کئی ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں، سب مجاہدوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے، یہ جب مال غنیمت میں خیانت کرنے والا، چوری کرنے والا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا میدان محشر میں، اللہ اس کو کہیں گے جواب دے بھائی، اتنے سارے مجاہدوں کا اس چادر میں حصہ تھا، تو نے چادر کیوں چھپائی؟ اب ان سب کے حصے کا تجھے جواب دینا پڑے گا اور ان کو ان کے حصے کا حق دینا پڑے گا۔ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو قیامت کے دن میں کسی کو دیکھوں کہ اس کی گردن کے اوپر اونٹ لدا ہوا ہے، یعنی اس نے خیانت کر کے غنیمت کے مال میں سے اونٹ چوری کر لیا، اونٹ چرا لیا، پھر یہ اونٹ چرانے والا آدمی
میرے پاس آئے میدان محشر میں اور میرے سے درخواست کرے، مطالبہ کرے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول میری شفاعت کر دو، سفارش کر دو، اللہ مجھے معاف کر دے، میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں میں اس دن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اللہ کا حکم تمہیں بتا رہا ہوں، اس حکم کو مانو اور خیانت سے اور چوری سے بچو۔ کیا کرو بھائی؟ خیانت اور چوری سے بچو۔ یہی حال اور یہی حکم اوقاف کے اموال کا ہے۔ اوقاف مدرسہ ہے، مسجد ہے، خانقاہ ہے، سرکاری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اوقاف کے مال ہے۔ کس کے مال ہے بھائی؟ اوقاف کے مال ہے، وقف کا مال ہے۔ مدرسہ کسی ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہے، مدرسے کے اندر امت کے کئی لاکھوں لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ کسی نے 100 روپے کی رسید کٹائی، کسی نے 1000 کی، کسی نے 5000 کی، کسی نے 10,000 کی، کسی نے لاکھ کی دی، کسی نے ایک کمرہ بنایا، کسی نے پنکھا دیا، کسی نے لائٹ دی، کسی نے کوئی اور چیز دی۔ یہ مدرسے کا جو مال ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو مساجد کے مال ہوتے ہیں، مسجد میں کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا، تو مدرسے کا مال ہے، مسجد کا مال ہے، خانقاہ کا مال ہے، یا سرکاری جو پراپرٹیاں ہوتی ہیں اور سرکاری جو کام ہوتے ہیں اور سرکاری جو فنڈ ہوتا ہے، تو مدرسے کا پیسہ، مسجد کا پیسہ، خانقاہ کا پیسہ، سرکاری مال اور پیسہ، یہ سب بھی اسی مال غنیمت کے حکم میں ہے۔ ان کے اوپر بھی ہزاروں لوگوں کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس مدرسے کے مال کو، مسجد کے مال کو، خانقاہ کے مال کو اور سرکاری مال کو اور مال غنیمت کے مال کو اگر کسی نے اس میں خیانت کی، چھپایا، چوری کی، غلط استعمال کیا، قیامت کے دن اس مال کا لاکھوں لوگوں کو اس آدمی کو حساب دینا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے مدرسے کے ذمہ داروں کو، محتمموں کو، ناظموں کو، منشیوں کو، مسجد کے متولیوں کو، ٹرسٹیوں کو اور خانقاہ کے اندر پیروں کو اور سرکاری جو منتری ہوتے ہیں، ودھائک ہوتے ہیں، سرپنچ ہوتے ہیں، ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں اور پردھان ہوتے ہیں، جتنے بھی عہدیدار ہوتے ہیں، ان سب کو سرکاری اموال کے اندر کسی غریب کے نام کا حوض آیا ہے، کسی کے نام کا گھر آیا ہے، کسی کے نام کا کوئی اور پیسہ آیا ہے، پورا پیسہ مستحق تک پہنچانا چاہیے۔ اگر بیچ میں ان کے نام کی کاغذی کروائی کر کے پیسے اٹھا کے کھا گئے اور اس حقدار تک نہیں دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سب حقداروں کو کھڑا کرے گا۔ سرپنچ صاحب نے کن کن لوگوں کے پیسے کھائے بھائی؟ آ جاؤ سرپنچ صاحب لائن میں اور ان سب غریبوں کو جواب دو، تم نے کس کے نام کے حوض کے پیسے کھائے اور جو ہے سب چیزوں کے پیسے کھائے، جواب دو، بھاری پڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ مال غنیمت کے اندر ایک چادر چوری ہوئی۔ کیا ہوئی بھائی؟ ایک چادر چوری ہوئی اور اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، وما کان لنبی ان یغل، نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، ومن یغل، اور جو بھی خیانت کرے گا، یاتی بما غل یوم القیامہ، وہ خیانت کی ہوئی چیز قیامت کے دن لے کر آئے گا اللہ کے پاس۔ جب وہ خیانت کی ہوئی چیز لائے گا نا، تو اب اس کو 3 طریقے سے اس کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ کتنے طریقے سے؟ 3 طریقے سے۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ اس کو اس خیانت کا عذاب ملے گا۔ دوسرا طریقہ، پوری پبلک اور عام لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اعلان کروائے گا کہ اس آدمی نے دنیا میں یہ خیانت کی، یہ چوری کی۔ کتنی رسوائی ہوگی؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے وہ اعلان ہوگا، اس آدمی نے چوری کی تھی غنیمت کے مال میں سے، اس آدمی نے چوری کی تھی فلاں سرکاری خزانے میں سے، اس آدمی نے خیانت کی تھی مدرسے کے مال میں سے، اس نے مسجد کے نام پر چندہ اکٹھا کر کے اپنے گھر بنایا تھا، اس نے جو ہے نا مدرسے کے نام پر چندہ کر کے اپنی دکان بنائی تھی۔ کیسی ذلت رسوائی ہوگی بھائی؟ اس لیے ایسی خیانت چوری سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جاندار کو جو اس نے کمایا، جو اس نے کیا، جو بھی آپ نے دنیا میں کیا تھا، خیانت، چوری، جو کچھ بھی، سب کا پورا بدلہ ملے گا۔ وہم لا یظلمون،
اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہے، اللہ کی رضامندی کو چاہتا ہے، کمم باء، برابر ہو سکتا ہے اس آدمی کے باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹا۔ یعنی دو آدمی ہیں، ایک اللہ کا فرما بردار ہے اور ایک اللہ کا نافرمان ہے، ایک زانی ہے، لوتی ہے، چور ہے، خائن ہے، سب گناہ کے کام کرنے والا ہے، اور دوسرا آدمی اللہ کی فرما برداری، 5 ٹائم کا نمازی، حلال کھانے والا، سچ بولنے والا، سچائی پر زندگی گزارنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کا مرتبہ الگ ہوگا، اس کا مرتبہ الگ ہوگا، اس کا مقام الگ ہوگا، اس کا مقام الگ ہوگا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ جو آدمی آخرت کے اندر جنت میں چلا گیا یہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا، اور جو آخرت میں جہنم میں چلا گیا یہ حقیقت میں ناکام ہو گیا۔ آپ کو دنیا میں کسی نے دھوکہ دیا، آپ کی زمین کسی نے دبا لی، آپ کا کھیت کسی بھائی نے ہڑپ کر لیا، آپ کے پلاٹ پر کسی دوسرے نے قبضہ کر لیا، آپ کے پیسے کوئی کھا گیا، اس کی تلافی کی شکل ہے۔ آپ دوسری جگہ سے پیسہ کما سکتے ہو، دوسری جگہ پلاٹ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے اس کی تلافی کی شکل اور صورتیں ہیں، آدمی اس کی جگہ دوسری چیز لے سکتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی اگر جہنم میں چلا گیا یہ حقیقت میں ناکام ہے۔ کیا بھائی؟ یہ حقیقت میں ناکام ہے۔ ایسی ذلت، ایسی ناکامی جو ابدی ناکامی ہے، ہمیشہ کی ذلت ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو جہنم سے بچنے کی کوشش کرے اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ عقل مند آدمی کی نشانی ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لوگوں کے الگ الگ درجات ہیں۔ کیا بھائی؟ درجات ہیں۔ ہر انسان کو ایک جیسی جنت نہیں ملے گی، جنت میں بھی کیٹیگریاں ہیں۔ سب سے اوپر والی جنت میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، انبیاء کرام کی جماعت ہوگی، پھر اس کے نیچے علماء کی جماعت ہوگی، پھر حفاظ ہوں گے، پھر اس کے نیچے جو جتنا نیک عمل کرے گا وہ ہوگا۔ سب سے اونچے والی جنت میں نبی ہوں گے، نبیوں کے پاس پھر علماء، حفاظ، مفتیوں، ان کی جماعت ہوگی سب کی۔ اس کے بعد پھر عوام میں سے جو جتنا نیک عمل کرے گا وہ اس درجے میں ہوگا۔ پھر اس میں الگ الگ درجات ہوں گے نیچے نیچے، اور علماء اور حفاظ بھی سب ایک درجے میں نہیں ہوں گے، ان میں بھی جو جتنا پرہیزگار متقی ہوگا وہ اتنے اونچے درجے میں ہوگا۔ اس لیے نیکی، پرہیزگاری، زبان کی صفائی یہ ہونی چاہیے تاکہ ہمیں جنت میں کیا ملے؟ اونچے سے اونچا درجہ ملے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں ان چیزوں کو جو یہ لوگ کام کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی انسان کام کرتا ہے اللہ پاک ہر انسان کو ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ ایک سیکنڈ بھی آپ اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، ہر وقت آپ اللہ کے کیمرے کی نگاہ میں ہو۔ اللہ نے 2 فرشتے بٹھلا رکھے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہو سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی میں رکھا ہوا تل کا دانہ۔ ہتھیلی میں رکھا تل کا دانہ آپ کتنا آسانی سے دیکھ سکتے ہو، ایسے گھما سکتے ہو، پلٹ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ تو جس طرح ہتھیلی میں رکھا ہوا تل کا دانہ آدمی آرام سے دیکھ لیتا ہے، اسی طرح تو پوری دنیا اللہ کی نگاہوں میں ایسے ہے جیسے ہتھیلی میں رکھا ہوا تل کا دانہ۔ کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے اللہ کو ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو دیکھنے میں۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، جانکار، سب کچھ خبر رکھنے والا ہے۔ ایک دنیا میں کہیں پتا بھی ہلتا ہے اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ کسی انسان کے زبان سے کوئی ایک تھوڑی سی کھسکھساہٹ بھی ہوتی ہے وہ بھی اللہ جانتا، دیکھتا ہے۔ دل کے اندر کوئی آدمی ارادہ بھی کرتا ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اس سے بھی واقف ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آدمی کو دیکھو، جب کوئی گناہ کرتا ہے نا آدمی تو سب دروازے بند کرتا ہے، کنڈیاں لگتا ہے، چٹکنیاں لگاتا ہے، پھر اندر دنیا سے چھپ کر کے گناہ کرتا ہے۔
وہ یہ نہیں بھول جاتا ہے کہ میں دنیا والوں سے چھپ گیا ہوں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہوں. اللہ مجھے بند کمرے کے اندر بھی دیکھ رہا ہے, اندھیرے کمرے کے اندر لائٹ بند ہے وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے, سمندر کی تہہ میں چلے جاؤ وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, کالی کوٹھڑی میں چلے جاؤ وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے, ویرانے جنگل میں چلے جاؤ کوئی وہاں پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے وہاں بھی تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو چاہے جنگل میں جاؤ, چاہے کمرہ بند کرو, چاہے تہہ خانے میں جاؤ, چاہے کنویں کے اندر چلے جاؤ, چاہے سمندر کی تہہ میں چلے جاؤ, اللہ پاک ہر حال میں ہر آدمی کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہر انسان کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے گناہوں سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے, بس انسان ہر وقت استحضار رکھے, یہ یاد رکھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. کیا بھائی, اللہ سے بچ کے کہاں جاؤں گا بھائی؟ کمرے میں جاؤں گا, کمرہ بند کروں گا, اللہ تو بند کمرے میں دیکھ رہا ہے. جنگل میں جاؤں گا وہاں بھی اللہ موجود ہے, پہاڑوں میں جاؤں گا وہاں بھی اللہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ ہم کو دیکھتا رہتا ہے. بس یہ اگر ہمارے دل میں تصور آ گیا تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے, ورنہ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پھر آدمی گناہ میں پڑ جائے گا. ہم درجات عند اللہ, ان کے درجات ہیں اللہ کے یہاں, اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ ہم سب گنہگار خطا کار عاصی نافرمان بندے ہیں, ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما, تیرے قرآن سے سچا عشق نصیب فرما, قرآن احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن سے لگاؤ نصیب فرما, ہماری نسلوں میں قرآن کے حافظ پیدا فرما, قرآن کے قاری پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک دیندار محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما, صالحیت کے ساتھ میں صلاحیت نصیب فرما, قابلیت کے ساتھ میں قبولیت عطا فرما, اپنے دیندار نیک بندوں میں شامل فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.